بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک عجیب و غریب بات آج دل میں آئی، اور وہ یہ ہے کہ میڈیکل میں داخلہ لینے کے لیے تقریباً 12 سال خوب پڑھائی کی اور سینکڑوں کتابیں پڑھیں اور خوب ڈانٹ کھا کے اپنی انگلش امپروو کی، بہت زیادہ پریکٹس کی، بہت ساری اچھی اچھی بکس لی، ریڈنگ کی، گرامر امپروو کی، اور بڑی تنقید ہوتی تھی یا تاکید ہوتی تھی اس کے اوپر کہ انگلش بہت اچھی ہونی چاہیے۔ تو کمپٹیشن کی سینس بھی ہوتی تھی۔ 12 سال زندگی کے ایسے ایک مشن بنا کے پیرنٹس نے بھی اور پیئرز نے بھی، سب نے ایک جنون طاری کر دیا تھا کہ ایک پروفیشنل کالج کے اندر داخلہ ہونا ہے، اور ایک پروفیشنل کالج کے اندر آپ کا داخلہ ہو جانا چاہیے۔ تقریباً یہ اسی طرح تھا کہ جیسے آپ کی کوئی وقت ہی نہیں ہے اگر آپ اس مارکے میں فیل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب داخلہ ہوا، اس کے بعد پھر مزید کتنی ساری کتابیں پڑھ کے، اور پھر آخرکار جب انسان ڈاکٹر بن جاتا ہے، ایک دنیا کے لیے، دنیا کی حد تک دنیا حاصل کرنے کے لیے آپ ایک اتنی ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، کئی کئی دن آپ بغیر سوئے اپنے ایگزامز دیتے ہیں، ان کی تیاری کرتے ہیں۔ اور آپ کسی سے بھی پوچھ لیں تو میڈیسن کی سٹڈیز اور کوئی بھی پروفیشنل سٹڈیز ہوں، ان کے بارے میں باقاعدہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ خاص طور سے میڈیسن تو گینس بک آف ورلڈ ریکارڈز میں آ چکی ہے۔ یہ اتنی ایک تھورو اور اتنی مشکل سٹڈی ہے۔ اپنے لائف کے ایک شروع کے چنک، ایک بگ چنک میں، ایک ڈیکیڈ سے زیادہ کے ٹائم میں، ڈیکیڈ اینڈ ہاف یا 2 ڈیکیڈز کے اندر لگاتار ایک انسان محنت کرتا ہے کسی میڈیکل اسکول میں داخلہ لینے کے لیے۔ تو اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ انسان کو عقل ہے، اس کے پیرنٹس کو بھی اتنی عقل ہے کہ وہ دنیا میں بہترین اس کو پروفیشن کی طرف مائل کرتے ہیں۔ وہ خود بھی اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کرتے ہیں، ایموشنلی وہ ایک اپنے آپ کو پریپیئر کرتے ہیں اس چیز کے لیے کہ بھئی دنیا میں اگر آپ نے کوئی نام کمانا ہے، کوئی آپ نے عزت کمانی ہے، تو آپ کو کم از کم چند ہی ٹاپکس اور چند ہی لیبلز ہیں جو آپ کو عزت دے سکتے ہیں، ان میں سے ڈاکٹر ایک لیبل ہے۔ اب بات یہ آتی ہے کہ یہ تو ہو گیا دنیا کا رینک یا دنیا کا ایک لیبل اور ایک دنیا کی اچیومنٹ، یا دنیا میں ایک کسی میڈیکل کالج میں داخلہ۔ تو کیا ہم لوگ جنت کے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں جس کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود اتنی شاندار الفاظ میں اس کی خوبیاں بیان کی ہیں؟ قرآن پاک میں اس کا کتنی مرتبہ ذکر آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بار بار ہمیں بتایا ہے کہ اس دنیا کی اس کے کمپیئرڈ کوئی وقت ہی نہیں ہے، ایک مچھر کے پر کے برابر یہ دنیا کی حیثیت نہیں ہے۔ اس کے اندر بارہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کمپینینز کو، ان کے ذریعے ہم تک یہ بات پہنچائی ہے کہ یہ دنیا اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کی حیثیت ایک ڈیڈ روٹن کارکیس یا ایک ڈیڈ روٹن بکری یا بچڑے کی جیسے بھی نہیں ہے۔ اور بار بار اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ پیرابلز بیان کیے ہیں قرآن کے اندر، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو جب ہم پیرنٹس اپنے بچوں کو پریپیئر کر رہے ہوتے ہیں مینٹلی کہ آپ نے اس دنیا کے اندر آپ نے ایک مقام حاصل کرنا ہے، اور آپ نے ایک چیز میں
ایک اچھی انسٹیٹیوٹ میں داخل ہونا ہے، کیا وہ انسٹیٹیوٹ کا داخلہ جو ہے اس کا فوکس، اس کا ہاف بھی، کیا ہم ان کو اس شعور کے ساتھ ریز کرتے ہیں کہ آپ نے جنت میں داخل ہونا ہے؟ کیا ہم اپنے بچوں کو اس ریالٹی کو، جس کو ہم دیکھ تو نہیں رہے، لیکن دیکھنے میں تو پھر ہم کافی ساری چیزوں کو نہیں دیکھ رہے، ہمیں ہنگر نظر نہیں آتی لیکن ہمیں فیل ہوتی ہے، ہمیں پیاس نظر نہیں آتی لیکن پیاس لگتی ہے، ہمارے سارے ایموشنز جو ہمیں نظر نہیں آتے وہ موجود ہیں، ہمیں غصہ نظر نہیں آتا لیکن ہوتا ہے، ہمیں خوشی نظر نہیں آتی، ہوتی ہے، احساس نظر نہیں آتا، ہوتا ہے۔ تو جو چیز ہم محسوس کر سکتے ہیں اور ہماری عقل میں، جو چیز ہم اپنی عقل سے پرسیو کر سکتے ہیں، اسی طرح سے ہم اللہ تعالیٰ کو پرسیو کر سکتے ہیں، ہم جنت جہنم کے کانسیپٹ کو پرسیو کر سکتے ہیں، ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ ہم دنیا کی چھوٹی سی حقیر ادنا سی زندگی کو اپنے سر پہ سوار کر کے اور اس کے پیچھے اتنے کریزی ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنا سارا مین ہدف جو ہے، یا مین اپنا گول جو ہے، اپنا مین ایم اینڈ ایمبیشن اور مشن اور ٹارگیٹ اسی دنیا کو بنا دیتے ہیں، جبکہ اس دنیا میں ہم صرف اور صرف ایک بہت ہی چھوٹے ٹائم پیریڈ کے لیے بھیجے گئے ہیں، جس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ یہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ہے، اور کچھ حصے سے مراد شاید کچھ نمبر آف آورز ہیں یا کچھ مومنٹس ہی نکلیں گے۔ جب ہم اس دنیا میں آئے ہی ایک مخصوص مختصر وقت کے لیے ہیں، اور اتنے چھوٹے سے ٹیسٹ کے بعد ہمیں ایک انفینٹ اللہ تعالیٰ نے خوبصورت نیور اینڈنگ پارٹی لائف اور ہر طرح کی عیش و عشرت، ہر طرح کی لگژری، ہر طرح کی فیسلٹی، سہولت، اتنی خوبصورت دنیا، اتنی خوبصورت زندگی اللہ تعالیٰ نے عطا کرنی ہے، تو ہمیں اتنا مشکل کیوں ہو جاتا ہے اس بات کو سمجھنا؟ یہ ایسے ہے کہ ایک انسان سے اللہ تعالیٰ صرف یہ کہہ رہے ہوں کہ آپ مجھے 1 روپیہ دے دیں اور میرے سے کروڑوں ملین ڈالرز لے لیں، کروڑوں ملین، 1 ملین نہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی سے کہیں کہ مجھے 1 روپیہ دے دو اور مجھ سے آپ کروڑوں 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 ملین ڈالرز لے لو، تو کون سا ایسا انسان ہے جو یہ والی ڈیل نہیں کرے گا، یہ والی تجارت نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ کے ساتھ؟ ہر انسان کرے گا، لیکن پھر سمجھتے کیوں نہیں ہیں لوگ؟ پھر ان کو مشکل کیوں ہو جاتی ہے؟ مشکل اس لیے ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں بار بار بتایا ہے، اور بار بار اللہ تعالیٰ نے پروفٹس کو، انبیاء کرام کو بھیج کے اپنے ساتھ ایک کنیکشن بنانے کے لیے بار بار ہمیں ریمائنڈر بھیجے ہیں کہ میرے ساتھ جڑ کے رہو، اللہ کے ساتھ ہم نے جڑ کے رہنا ہے، اللہ کی کتاب کے ساتھ ہم نے جڑ کے رہنا ہے۔ جو شخص اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑ کے رہتا ہے اس کو یہ دنیا غافل نہیں کرتی۔ جو سنسیئرلی اللہ کی کتاب کے ساتھ، اللہ کی خاطر اپنی اچھی نیت کر کے اللہ کی کتاب کے ساتھ جو انسان جڑ کے رہتا ہے، اس کو یہ دنیا غافل نہیں کرتی، اس کے اوپر شیطان کا زور نہیں چلتا۔ لیکن جو شخص اس کے برعکس، جس کی نیت خراب ہے اور وہ صرف دکھاوے کے لیے اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑتا ہے، اس کو وہ فائدہ نہیں پہنچے گا۔ جو اس شخص کو پہنچے گا جو اللہ کے ساتھ مخلص ہو کر اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑ کے رہتا ہے۔ اسی طرح ان دونوں کے برعکس ایک شخص ہے جو بالکل جڑتا ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سچے ہیں، اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں وہ حق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتا دیا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی
باتوں پر یقین نہیں کرتا، قرآن پاک پر یقین نہیں کرتا، اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اس کے سارے اعمال ویٹ لیس ہوں گے آن دا ڈے آف ججمنٹ۔ تو کچھ لوگوں نے آج کل ایک نیا دین پیدا کر لیا ہے دنیا میں، اور اس دین کا نام ہے دا گڈنس دین، کہ آپ چاہے جتنی مرضی نمازیں چھوڑ دو، آپ چاہے جتنی مرضی نعوذ باللہ آپ حج وغیرہ بھی نہ کریں، آپ بس کسی کے ساتھ بھلائی کر دیں، کسی کے ساتھ کسی کو پیسے دے دیں، حج کیوں کرنا ہے، کسی کو آپ یہ کسی کا گھر بنوا دیں، کسی کا کرایہ پے کر دیں، آپ کسی کا یہ کر دیں، وہ کر دیں، اس طرح کے کام کر دیں۔ تو اس کے لیے عام ایک ایگزامپل یہ ہے کہ آپ میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ عقل نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا تھا، اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ دنیا میں مسکین اور غربا اور ہیلپ لیس لوگ موجود ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہا کہ آپ لوگ جن پہ حج فرض ہو جاتا ہے، آپ بجائے حج کرنے کے آپ ان کو پیسے دے دیا کریں، جب اللہ تعالیٰ نے ایسا حکم نہیں دیا تو آپ اللہ تعالیٰ سے زیادہ عقل مند بننے کی کوشش مت کریں، خدا کا واسطہ اپنے اوپر بھی رحم کریں، لوگوں پر بھی رحم کریں، اور اگر اس طرح کی خرافات آپ کے دماغ میں آتی ہیں تو اس وقت خاموش ہو جایا کریں اور اللہ سے دعا مانگا کریں کہ یا اللہ مجھے اس طرح کی سوچ آ رہی ہے، شاید شیطان میرے دل میں ڈال رہا ہے، شاید میرا نفس مجھے اکسا رہا ہے اس چیز پہ، تو مجھے یہ غلط سوچ آ رہی ہے، تو مجھے آپ معاف بھی کریں اور مجھے حق کی طرف گائیڈ کر دیں، اور مجھے آپ کی تمام حکمتوں پہ دل سے سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی عقل سے سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ میں کسی بھی آپ کے احکامات پہ کبھی بھی اس طرح کے فضول قسم کے اعتراضات نہ لگاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس چیز کا حکم دیا ہے اس میں صرف ہمارا فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے، ہر انسان کو سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے اعمال کا کوئی بینیفٹ نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ کو ایسا نہیں ہے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں تو اللہ کے خزانوں میں اضافہ ہو رہا ہے، یا ہم سجدے کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی ملٹیپلیکیشن ہو رہی ہے، یا اللہ تعالیٰ کو تو ایک ایٹم کا بھی فائدہ نہیں ہے ہماری عبادت سے، اللہ تعالیٰ کو ایک ایٹم کا فائدہ نہیں ہے ہمارے ذکر سے۔ اللہ تعالیٰ اس سب سے غنی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے صرف ہمیں بلیس کرنے کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے، اور ایک چھوٹا سا ٹیسٹ دیا ہے جس کے اندر اب تو سائنسدانوں نے یہ چیزیں باقاعدہ طور پہ اناؤنس کر دی ہیں، ایکسپیریمنٹس کر کر کے، کہ یہ دنیا صرف ایک گیم کی طرح ہے، ورچوئل دنیا ہے، ہم اپنے آپ کو خود اللہ سے دور ہو کے تکلیف میں ڈالتے ہیں۔ جب ایک میلے میں ماں باپ اپنے بچے کے ساتھ جاتے ہیں، اور اگر بچہ ہاتھ چھڑا کے بھاگ جائے تو وہ بچہ گم ہو جاتا ہے، اور جب وہ بچہ گم ہو جاتا ہے تو وہ بہت زیادہ تکلیفیں اٹھاتا ہے۔ جب ماں باپ نے اسے کہا ہوتا ہے کہ بیٹا اپنے ہاتھ پکڑ کے رہنا ہے، آپ نے گم نہیں ہونا، ادھر ادھر نہیں جانا، اور ایک بچہ ضد کر کے ہاتھ چھڑا کے جب بھاگتا ہے اس میلے میں، اور پھر جب وہ ان سے علیحدہ ہو جاتا ہے خدا نخواستہ، اور پھر اس کو جب تکلیفیں آتی ہیں دنیا میں، تو وہ اس کی اپنی بے وقوفی سے آتی ہیں کہ اس نے ہاتھ کیوں چھڑایا اور وہ کیوں بھاگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا ہاتھ نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے بس ہمیں اختیار دے دیا کہ آپ نے میرا ہاتھ پکڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف ہمیں اختیار دے دیا، وہ اس کو کہتے ہیں فری ول۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑ کے رکھنا تھا، یہ ہماری ذمہ داری تھی، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کو تھام کے رکھنا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو تھام کے رکھنا ہے۔ اللہ کا شکر ہے لاکھ لاکھ کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی نافرمانیوں کے باوجود ان پر رحم کرنا نہیں چھوڑا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، یہ خاص اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس کا کرم ہے۔ اور جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں چاہیے کہ ایک ایک سانس ہم اللہ تعالیٰ کے لیے لیں، ہم اللہ تعالیٰ کو ایک ایک سانس پہ شکر ادا کریں، اور ایک ایک سانس پہ ہم اللہ تعالیٰ سے اللہ کا قرب مانگیں
یہ ہمیں لازماً کرنا چاہیے۔ آج کل جو ہم لوگوں کو انتہا درجے کی جو ایک ڈپریشن کی لہر آئی ہے لوگوں میں، اور ایک عجیب و غریب جو نفسا نفسی مچی ہوئی ہے، اور لوگوں کے دماغ جو ہیں وہ ہر وقت ایک عجیب سے ایک ابال میں آئے ہوتے ہیں، ایک جس کو بھی دیکھو یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ذہن الجھا ہوا ہے، بہت سوچیں آتی ہیں، بہت سوچ آتی ہے، خیال بہت آتے ہیں، تھمتے نہیں ہیں، سوچ ختم نہیں ہوتی، کیا کروں؟ کبھی پاسٹ کی سوچ آتی ہے، کبھی یہ ہوتا ہے، کبھی فیوچر کی آتی ہے، کبھی ڈر لگتا ہے، کبھی وسوسے وسوسے وسوسے، اور لوگ اللہ سے اتنے دور ہو چکے ہیں کہ وہ ان کو وسوسہ بھی نہیں بولتے، ان کو یہ بھی تمیز نہیں رہی کہ ان کی جو ایکسٹرا نانسنس فضول قسم کی سوچ ہے اس کو انہوں نے فلٹر کرنا تھا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہوا ہے کہ آپ کو شیطان کی طرف سے وسوسے آئیں گے، اور لوگ اپنی سوچ کو لے کے پریشان ہو جاتے ہیں بیکاز دے ٹیک اٹ آل ٹو سیریسلی۔ جب آپ اپنی سوچ کو بہت زیادہ سیریسلی لیں گے تو آپ نے پریشان ہی ہونا ہے۔ جب آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ کو شیطان وسوسے دیتا ہے، پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے جڑ کے رکھنا تھا، آپ نے اپنے آپ کو دماغ کو جوڑ کے رکھنا تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، آپ نے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی تھی جب بھی آپ کو شیطان کی طرف سے وسوسے محسوس ہوں، جب بھی آپ کے اپنے نفس کی طرف سے آپ کو کوئی اکساہٹ محسوس ہو، آپ نے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی تھی، آپ نے اللہ تعالیٰ سے جڑنا تھا، بھاگنا تھا اللہ کی طرف، اور اللہ کی پروٹیکشن میں آنا تھا۔ ایسے ہی جیسے کہ جب کوئی بارش ہوتی ہے تو انسان فوراً سے چھتری کھولتا ہے یا فوراً سے کسی شیڈ میں چلا جاتا ہے، اسی طرح سے جب شیطان کے وسوسوں کی بارش ہوتی ہے تو آپ نے شیڈ میں جانا تھا، آپ نے پروٹیکشن لینی تھی اللہ تعالیٰ سے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ بار بار اللہ کو یاد کرنا is no longer considered a modern thing to do۔ تو ہم بے وقوف اور نہایت احمق لوگ جو پتہ نہیں کس چیز کو ماڈرن سمجھتے ہیں، خاص طور سے اللہ سے جڑنے کو تو بالکل ہی دقیانوسی سمجھا جاتا ہے، تو ہم لوگوں نے کیا یہ نارم بنا لیا ہے کہ جی مجھے خیالات بہت آتے ہیں اس لیے میں بہت ڈپریسڈ ہوں، اور مجھے ٹراما ہے اور میں ایک ٹراما وکٹم ہوں، اور ان چیزوں کو ہم نے اتنا زیادہ اپنے سر پہ سوار کر لیا ہے، اتنا زیادہ اپنے سر پہ سوار کر لیا ہے کہ باقاعدہ یہ ایک امپوسٹر سنڈروم بن گیا ہے کہ ہر انسان اپنے آپ کو جو ہے نا وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں تو کسی ٹراما میں ہوں، میں تو وکٹم ہوں، میں تو ہیل نہیں ہو سکتا آرام سے، اور میں تو مجھے تو تھیراپی چاہیے، اور مجھے یہ کوئی تھیراپی نہیں آپ کو چاہیے۔ آپ قرآن کے ساتھ جڑیں، آپ اللہ کے پاس واپس آئیں، آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، آپ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں۔ آپ کے اوپر جو یہ سارا کچھ آپ کو فیل ہو رہا ہے نا کہ ڈپریشن ہے اور یہ ہے اور وہ اتنے سارے خیال آ رہے ہیں، اور یہ شیطان کے وسوسے ہیں، اور اس لیے بڑھتے جاتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو فری ول دی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف اس کو بچائیں گے جو اللہ سے مانگے گا کہ مجھے بچاؤ، یہ فری ول ہے، ملی ہوئی ہے ہم سب کو۔ جو اللہ سے دور جانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دور جانے دیتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے قریب آنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قریب آنے دیتے ہیں۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے دین میں کوئی سختی رکھی ہی نہیں، لا اکراہ فی الدین۔ تو جب اپنے آپ کو دنیا کے پیچھے ہم اتنا ایگزرٹ کرتے ہیں، اتنا زیادہ ایگزرٹ کرتے ہیں، ہمیں ایک اگر آئس کریم بھی کھانی ہو اور ایک پرٹیکولر دکان سے کھانی ہو، ہم سارا دن بھی ڈرائیو کر کے جانا پڑے تو ہم ادھر جائیں گے ڈرائیو کر کے، اور ہم وہاں سے آئس کریم لے کے آئیں گے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے پیچھے جب ہم نے کوئی اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنا ہوتا ہے تو ہم بس سارے دن میں ایک نماز پڑھ کے ایسے کیوں سمجھتے ہیں کہ ہم نے پتہ نہیں کتنا کارنامہ کر لیا ہے؟ کون سے ہم پہاڑ پہ جا کے کوئی K2 پہ جا کے نماز پڑھ کے آئے ہیں، ہم ایسا فیل کرتے ہیں؟ ایک عام نماز گھر میں پڑھ کے ہم ایسے کمپلیٹلی ریلیکس ہو جاتے ہیں۔ آج کے دن تو ہم نے کوئی بہت بڑی، یعنی ہم تو بدر کے صحابی بن گئے ہیں جی، آج ہم نے نماز پڑھ لی، نعوذ باللہ کوئی احسان کر دیا اللہ تعالیٰ پہ۔ بھئی آپ کی نیکی کا اللہ تعالیٰ کو کوئی بینیفٹ نہیں مل رہا، آپ کی نیکی آپ کی اپنی بہتری کے لیے، آپ کی لائف کی بہتری کے لیے، آپ کی پروٹیکشن کے لیے۔ آپ کا وضو جو ہے وہ آپ کو کتنے ٹریلینز آف جرم سے بچاتا ہے۔ اگر آپ مائکروسکوپیکلی دیکھنا شروع کر دیں تو آپ تو وہیں پہ اللہ تعالیٰ کے اوپر قربان ہو جائیں۔
کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک وضو کا سسٹم بھی جو دیا ہے وہ مجھے بچانے کے لیے دیا ہے۔ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے، تمہارے لیے، لکم، تم لوگوں کے لیے مسخر کر دیا ہے سورج کو اور چاند کو۔ اللہ تعالیٰ نے تو چاند اور سورج بھی ہمارے لیے بنائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا ہمارے لیے بنا دی، اتنی قسمیں ہر ایک چیز کی، پھلوں کی، پودوں کی، سبزیوں کی، پھولوں کی، موسم اتنے ڈفرینٹ پیدا کر دیے، جگہیں اتنی خوبصورت خوبصورت بنا دی، جھیلیں ہیں تو وہ اتنی ساری ہیں، مچھلیاں ہیں تو وہ اتنی قسموں کی ہیں، خوشبوئیں ہیں تو وہ کتنی قسموں کی ہیں، برڈز ہیں تو وہ کتنے سارے کتنے ڈفرینٹ قسموں کے، جانور ہیں تو وہ ایک سے ایک، درخت ہیں تو ان کی کتنی قسمیں ہیں، پتوں کی دیکھیں کتنی قسمیں، ایک جیسا پتہ نہیں ہوتا، جڑی بوٹیاں ہیں تو وہ کتنے ان کے بینیفٹس، آگے سے ان کے میڈیسنل بینیفٹس، ان کے اپنے ویسے ذائقے، اسپائسز، ایک پتا پودینے کا، ایک پتا دھنیے کا، اتنا یونیک ایک ہی مٹی سے گرو کرتا ہے، اور اتنا ڈفرینٹ ذائقہ، اتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف انسان کو انٹرٹین کرنے کے لیے بنا دیا، اور انسان پھر بھی ناشکر ہے، حد درجہ ناشکرا انسان ہے، ہر بات پہ نعوذ باللہ سب سے پہلے ناشکری کرتا ہے۔ پھر دوسرا، آج کل کے جو ٹی وی پہ معلومات ہیں اور ٹی وی پہ جو چینل بڑھتے جا رہے ہیں، نیوز چینلز، نیوز دکھانی، سنسنی پیدا کرنی لوگوں کے اندر، ہر وقت ان کو احساس دلوانا، اس چیز کا احساس دلانا کہ آپ میں اس چیز کی کمی ہے، آپ کے پاس یہ نہیں ہے، آپ کے پاس گیس نہیں ہے، آپ کے پاس لائٹ نہیں ہے، آج بجلی چلی گئی ہے، آج آپ کو یہ ہو گیا ہے، آج آپ کو وہ ہو گیا ہے۔ بھئی بجلی اگر چلی گئی ہے تو کیا ہو گیا؟ سانس تو نہیں گئی، پھیپھڑے تو نہیں خراب ہوئے، گردہ تو نہیں فیل ہو گیا۔ یہ ایسی نعمتیں ہیں جو آپ بلینز آف ڈالرز دے کے نہیں خرید سکتے۔ کیوں اپنے آپ کو پریشان کیا ہوا ہے نیوز دیکھ دیکھ کے؟ کیوں اپنے آپ کو پریشان کیا ہوا ہے؟ ناشکرا، جتنی ہم نیوز دیکھتے ہیں اتنے ہم ناشکرے ہوتے جا رہے ہیں، جتنے ہم مارننگ شوز دیکھتے ہیں اتنے ہم ناشکرے ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ لوگ تو صرف کمائی کے لیے شوز بنا رہے ہیں، وہ صرف سنسنی پیدا کر رہے ہیں اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے، اور آپ لوگ ان کے پروگرام دیکھ دیکھ کے جو ہے وہ اللہ کے ناشکرے بنتے جا رہے ہیں۔ نہ دین حاصل ہو رہا ہے، ٹائم ضائع ہو رہا ہے، کیا مل جاتا ہے ان شوز کو دیکھ کے؟ کیا مل جاتا ہے ان تبصروں کو دیکھ کے؟ مہینے میں ایک آدھا تبصرہ یا ایک آدھا چیز دیکھ کے بس ٹھیک ہے، حالات حاضرہ کا معلومات ہو جانے کے بھئی دنیا میں کیا چل رہا ہے، اس سے زیادہ کی ضرورت ہی نہیں ہوتی دیکھنے کی۔ روز ڈرامے دیکھنے ہیں، اس کے بعد پوسٹ لگانی ہے، یہ والا سوٹ کہاں سے ملے گا، یہ اس نے جو پہنا ہوا ہے یہ کہاں سے ملے گا، کس طرف دنیا جا رہی ہے؟ اور نہ پڑھائی میں کسی چیز میں ایکسیلنس حاصل کرنی، نہ کوئی اسکل ایسی حاصل کرنی جس میں آپ بندہ فخر سے کہہ سکے کہ یہ دیکھیں جی پاکستانی بچے یا پاکستانی نوجوان اتنے اسکلڈ ہیں، علم میں اتنے آگے ہیں، کسی مہارت میں اتنے آگے ہیں۔ وہ تو صرف اور صرف مقابلے بازی میں آگے ہیں، فلانے کے پاس اتنا ہے میرے پاس اتنا کیوں نہیں؟ ہر وقت کمپیریزن، ہر وقت کمپیریزن۔ کمپیریزن کس نے کیا تھا؟ ابلیس۔ سب سے بڑی چیز جس سے واحد جس سے کلین بولڈ ہو گیا تھا شیطان، وہ تھی کمپیریزن۔ کمپیریزن اتنی بری چیز ہے، ابلیس کمپیریزن کر کے کلین بولڈ ہو گیا، اور اس کے بعد اکڑ گیا، تکبر میں آ گیا، توبہ نہیں کی۔ Comparison can kill you, can kill and destroy your dunya and your akhirah. Comparison can destroy your dunya and akhirah. یہ بات یاد رکھیں۔ جب آپ لوگوں کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہیں، اس کے پاس یہ ہے میرے پاس یہ نہیں ہے، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بلیس کیا ہوا ہے، مجھے نہیں بلیس کیا، میں نے اتنی دعائیں مانگی، اس کو وہ چیز مل گئی، مجھے تو ملی نہیں، میں نے تو اتنی دعائیں مانگی تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ سے زیادہ جانتے ہیں، آپ سے زیادہ حکمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ دنیا، اس دنیا میں جب کسی چیز کی وقت ہی نہیں ہے، جب کسی چیز کی بھی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے اس دنیا میں، تو وہ چیز ملے یا نہ ملے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو چیزیں آخرت میں نہیں، اگر خدا نہ خواستہ آخرت مس ہو گئی نا، دیٹ از دا ٹریجڈی، دیٹ از دا ٹریجڈی۔
دنیا نہ ملنا از ناٹ اے ٹریجڈی. آخرت نہ ملنا از اے ویری بگ irreversible tragedy. irreversible tragedy. کوئی چانس نہیں ملے گا، کوئی چانس نہیں ملے گا چینج کرنے کا، کوئی چانس نہیں ملے گا واپس جا کے دوبارہ زندہ ہو کے دوبارہ دنیا میں آ کے، کوئی چانس نہیں ملے گا. ایک ہی چانس ہے، اس کو اویل کر لیں، قرآن کے ساتھ جڑ جائیں. جس شخص نے اگر یہ اپنا دین بنا لیا ہے نا، یا یہ اپنا خدا بنا لیا ہے کہ معاملات ہوتے ہیں، معاملات، ہم نے اپنے معاملات میں بڑا اچھا رہنا ہے، ہم نے سچ بولنا ہے، ہم نے وہ سب سے بڑا جھوٹ بول رہے ہیں اپنے ساتھ، سب سے بڑا اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. کیونکہ جب سب سے سچے نے، رب سچے نے یہ کہہ دیا ہے نا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پہ ایمان نہیں لاتا، یا جو شخص قرآن نہیں پڑھتا، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فالو نہیں کرتا، اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اس کے اعمال ویٹ لیس ہیں. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے یا یہ نہیں سوچ سکتے کہ جو دوسرے لوگ دنیا میں جو مسلمان نہیں ہیں اور وہ نیکیاں کیے جا رہے ہیں لیکن ایمان نہیں لاتے، تو ہم یہ کبھی بھی ان کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ وہ جنت میں جائیں گے جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ وہ نہیں جائیں گے. اسی طرح سے وہ مسلمان جو سوچتے ہیں کہ نہ وہ نماز پڑھیں گے، نہ وہ زکوٰۃ دیں گے، نہ وہ حج کریں گے، وہ بس لوگوں کی مدد کرتے رہیں گے، وہ بس ایسے لوگوں کے نا کام آتے رہیں گے، یہ گڈنس ہے. تو یہ جو گڈنس کا دین ہے نا، آپ اللہ سے زیادہ گڈ نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ یہ بھی کام ہیں کرنے والے، تو میں نہ ان بیچاروں کو نماز کا کہوں، نماز کے ٹائم جا کے وہ کسی کی مدد کر رہے ہوں گے، یا نماز کے ٹائم جا کے وہ کسی بیچارے یتیم کو کھانا کھلا رہے ہوں گے، تو میں ان بیچاروں کو نہ تنگ کروں، میں ان کو نہ کہوں کہ نماز پڑھ لو. تو اللہ تعالیٰ کو اتنی آپ سے زیادہ عقل تھی، اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کس چیز کا حکم ہمیں دے رہے ہیں. ہماری جو باڈیلی موومنٹس ہے نا جو نماز کی، اس کا بھی ہمیں فائدہ ہے. واحد ایسی اللہ تعالیٰ نے ایکسرسائز دی ہے جس کے اندر باڈی کا ہر تقریباً مسل یوز ہو جاتا ہے، اور ہر جو بون کے جو جوائنٹس ہیں ان کی موومنٹ ہو جاتی ہے، وچ از ویری امپورٹنٹ. ورنہ یہ مسلز اور یہ جوائنٹس جو ہیں یہ جڑ جائیں اور ان میں اور ہمیں مسئلے پیدا ہو جائیں. جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس بات کا حکم دیا ہے نا، اس پہ ایمان بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر حکم ہمارے فائدے کے لیے دیا ہے. ایوری سنگل تھنگ دیٹ اللہ تعالیٰ ٹولڈ اس ٹو ڈو ہمارے فائدے کے لیے. اللہ تعالیٰ کو اس سے ایک پینی بھی نہیں ملتی. ہماری کسی نیکی سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک پینی کا فائدہ نہیں ہے، صرف اور صرف ہمیں فائدہ ہے، اور بے شمار فائدہ ہے، بے شمار فائدہ ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے حالات کو، اپنے معاملات کو، اپنی نیتوں کو اللہ کی طرف لے کے آئیں. ورنہ ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ آنکھیں بند ہوتے ساتھ ہی ریگریٹس ہوں کہ کاش اللہ تعالیٰ کی مان لیتے، کاش اللہ تعالیٰ کی مان لیتے. دیکھیں، کوئی شخص اپنی جو زندگی اور موت کی جو ایک قید ہے نا، ایک جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک کنفائن کیا ہوا ہے زندگی کے اندر اور موت کے اندر، آپ اس دائرے سے نہیں نکل سکتے. ابلیس بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس چیز کے اندر کوشچن کرنے لگ جائیں کہ مجھے کیوں ڈالا اس دائرے میں نے اس سے باہر نکلنا تھا، میں نے یہ کرنا تھا. بھئی آپ ہمبل ہوں، عاجزی اختیار کریں. اللہ تعالیٰ سے ضدیں لگانے کا آپ کو کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جو فائدہ نہیں ہوگا تو کیوں لگاتے ہیں؟ اس کے اپوزٹ ایک اور طریقہ ہے، اپروچ ہے اس چیز کی. اللہ سے پیار کریں، اللہ سے کوشچنز کریں، پیار سے کریں، جیسے فرشتے کرتے ہیں. وہ بھی کوشچن کرتے ہیں لیکن وہ ابلیس کی طرح نہیں کرتے. وہ اللہ تعالیٰ سے بڑے پیار سے کوشچن کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو آنسر دیتے ہیں. اسی طرح آپ جب اللہ تعالیٰ سے کوشچن کریں گے، آپ کے دماغ میں کوئی کوشچن آتا ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے پوچھیں، اللہ تعالیٰ ول گائیڈ یو. اگر نہیں، ہاں مولوی نہیں آپ کو آنسر، ہر آنسر مولوی نہیں دے گا.
ہر آنسر آپ کو کوئی اسکالر نہیں دے گا. جیسے ٹیچرز ہوتے ہیں, میتھ کا ٹیچر ہے وہ آپ کو فزکس کا آنسر نہیں دے گا, فزکس کا ٹیچر آپ کو انگلش کا آنسر شاید نہ دے سکے, لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو ہر چیز کا آنسر دے سکتے ہیں. کوئی اسکالر, اگر آپ کسی مذہبی اسکالر کے پاس بھی جاتے ہیں, ہو سکتا ہے اس کے پاس آپ کے آنسرز نہ ہوں, لیکن آپ اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ, نہایت عاجزی کے ساتھ 2 نفل پڑھ کے, یا جو بھی تسبیح آپ کو آتی ہے وہ کر کے, دل سے سجدے میں یا ویسے جیسے بیٹھے ہوئے, دل کا کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ بنا کے اللہ تعالیٰ سے کوشچنز کریں, اللہ سے باتیں کریں, ہر وقت کریں. اللہ سے باتیں کرنے کی کوئی وہ آپ کو نہ ٹکٹ لگتی ہے, نہ پیسے لگتے ہیں, نہ ویٹ کرنا پڑتا ہے. دنیا کے کسی اسکالر کے پاس بھی جانا ہو نا, تو اس کو آپ کو اس سے ٹائم لینا پڑے گا, آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا جی ان کا کب جواب آئے گا. اللہ تعالیٰ ہر وقت موجود ہے, اللہ تعالیٰ ہر وقت سن رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سے ہر وقت آپ باتیں کر سکتے ہیں. کوئی ممانعت نہیں ہے, کوئی پروہیبیشن نہیں ہے, اٹس ناٹ ایون فاربیڈن. اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں, اللہ تعالیٰ آپ کو جواب دیں گے. جس طرح سے آپ اللہ تعالیٰ سے بات کریں گے, جو آپ کوشچنس کریں گے, آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ سکون ڈال دیں گے, اور اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں یقین ڈال دیں گے. اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ مجھے سکون بھی دیں, یقین بھی دیں, اور مجھے توفیق بھی دیں کہ میں ان سب چیزوں پر جو آپ کو پسند ہے ان پہ میں عمل کر سکوں, اور ان کے اوپر عمل کیے بغیر میں اس دنیا سے نہ جاؤں, اور مجھے ایک قوی مومن بنائیں, اور مجھے اس دنیا سے اس حالت میں لے کے جائیں کہ جب آپ سے ملوں تو میں آپ سے راضی ہوں, آپ مجھ سے راضی ہوں. لازمی یہ باتیں کریں اللہ تعالیٰ سے, اور بار بار کریں, اور ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے اس کو کرنے کی کوشش کریں. بینگ اے پیرنٹ آئی نو کہ ہم اپنے بچوں کو ہر وہ چیز دینے کی کوشش کرتے ہیں جس کا ان کو فائدہ ہو, اور ہر اس چیز سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں جس کا ان کو نقصان ہو. تو اللہ تعالیٰ نے جب کہا ہے نا کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں, تو آئی کین انڈرسٹینڈ اینڈ آئی کین ریلیٹ کہ اللہ تعالیٰ ہر وہ چیز جس کا ہمیں فائدہ ہے وہ ہمیں دیتے ہیں, اور ہر وہ چیز جس سے ہمیں نقصان ہے اسے ہم سے دور رکھتے ہیں. اب ہماری غلطی ہے کہ ہم نے دنیا کو بالی ووڈ یا ہالی ووڈ کی طرح دیکھا ہے. ہم نے قرآن کو دیکھا ہی نہیں, ہم نے پڑھا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا دنیا کے بارے میں. ہم دنیا کے عقیدے اور دنیا کے پرنسپلز اور دنیا کی سٹوریز اور دنیا کی کہانی بالی ووڈ ہالی ووڈ سے لے رہے ہیں, ڈزنی سے لے رہے ہیں. ہم دیکھ ہی نہیں رہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا دنیا کے بارے میں. جبکہ ہمیں اتنی عقل ہے کہ ہم نے آئی فون میں اگر کوئی ایپ انسٹال کرنی ہے تو ہم ایپ سٹور پہ جائیں گے, ہم اس کے آئی فون کے ہم گوگل پہ جا کے نہیں ڈاؤن لوڈ کریں گے. اتنی عقل ہے ہمیں. یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ کھیر بنا رہے ہیں تو اس میں نمک نہیں ڈالنا, لیکن اللہ کی باتوں پہ آ کے ہم نے قرآن نہیں پڑھنا, اور ہم نے باتیں بنانی ہیں, اور ہم نے ادھر ادھر سے طریقے ڈھونڈنے ہیں کہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی بات جو ہے اس کو ہم اپنے انداز میں فالو کریں, اپنے طریقے سے فالو کریں. اس طرح نہ فالو کریں جیسے اللہ نے بتائی ہے, جیسے کہ نعوذ باللہ ہمیں اللہ سے زیادہ عقل حاصل ہو گئی ہے کہیں سے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے زیادہ عقل مند نہیں ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے انسٹرکشنز دی ہیں نا دنیا کے بارے میں, اللہ تعالیٰ نے انسٹرکشنز دی ہیں, ریالٹی بتائی ہے, وہ بیسٹ اللہ تعالیٰ ہی بتا سکتے ہیں, کوئی اور نہیں بتا سکتا. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چینج کرنے کی, اس میں لوپ ہولز بنانے کی, ان کو آدھا فالو کر لیا آدھا نہیں فالو کیا. اٹس لائک کوئی کسی نے آپ کو بریانی بنانے کا طریقہ بتایا, آدھی ریسیپی فالو کی آدھی نہیں کی, کیا پکے گا, کیا بنے گا؟ تو آدھی اس میں آپ آدھا نمک ڈال دیں تو آدھی آپ چینی ڈال دیں, یا آدھا اس میں آپ چکن ڈال دیں تو چاولوں کی جگہ آپ آٹا ڈال دیں, کیا بنے گا؟ آدھی ریسیپی نہیں لے سکتے نا, آدھا کام نہیں کر سکتے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے احکامات میں ہاف ہارٹیڈ کچھ نہیں کر سکتے, اور آدھی چیزیں نہیں لے سکتے کہ حقوق العباد تو جی وہ ایسے ہیں اور نماز تو جی معاف ہو جانی ہے. کدھر لکھا ہوا ہے؟ کہیں لکھا ہوا دکھا دیں کہ آئدر اور کا تو کہیں لکھا ہی نہیں ہوا.
آپ نے دونوں کام کرنے ہیں، اکٹھے کرنے ہیں. جب آپ سانس لے رہے ہوتے ہیں اور آپ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، کھانا کھاتے ہوئے سانس لینا چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں چھوڑتے نا. تو کھانا کھانا ہے، سانس بھی لینا ہے، دونوں کام کرنے ہیں. کیا جب آپ سانس لے رہے ہیں تو دل دھڑکنا بند ہو گیا ہے؟ نہیں. تو یہ کہاں سے یہ منطق پیدا ہو گئی ہے کہ آپ نے ایک چیز چھوڑ ہی دینی ہے، آپ نے نماز پڑھنی ہی نہیں ہے، اور آپ نیکیاں کریں گے، ویسے لوگوں کے کام آئیں گے. اور ویسے تو یہ شیطان آپ کو نا ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا شیطان نے، اور بڑے آرام سے آپ بھی جو ہے نا وہ اس کے پیچھے لگ گئے ہیں. اور دنیا کے بارے میں بالی ووڈ اور ہالی ووڈ نے جو کمال کا کام کیا ہے نا، کہ انسان کو سارے کانسیپٹس جو ہیں وہ ایسے دے دیے ہیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے، جن کا کوئی اسلام میں کسی قسم کا کوئی اس میں ریالٹی نہیں ہے. اور بلا وجہ ہم جو ہے نا ان کے بغیر تحقیق اور بغیر اس کے، کیونکہ ہمارے نفس کو پسند آتے ہیں وہ تھاٹس اور کانسیپٹس، تو ہم نے بغیر ان کو کوشچن کیے ہوئے ان کو اڈاپٹ کر لیا. تو دنیا کو تو اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا تھا اس طرح سے کہ ادھر آپ شاہ رخ خان کی فلمیں دیکھ کے اور اس طرح کے ہیرو بن جائیں، یا اس کی ہیروئنوں جیسی ہیروئنیں ڈھونڈنا شروع کر دیں. یہ دنیا تو بڑی ڈفرینٹ تھی. اگر آپ سیرہ پڑھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح کی لائف اور کس طرح کے چیلنجز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائے، اور جو اللہ کے احکامات کو واضح کیا ہمارے اوپر، اور کتنی تکلیفیں اٹھائیں قرآن کو ہم تک پہنچانے کے لیے. اور اس قرآن کو اب ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور اس قرآن کو ہم فالو نہیں کر رہے، پڑھ بھی نہیں رہے. یعنی کسی کو اگر کہہ دیا جاتا ہے نا کہ آپ دن میں ایک سپارہ کیا ایک صفحہ پڑھ لیں، تو اکثر سننے کو ملتا ہے کہ جی ٹائم نہیں ملتا، ٹائم نہیں ملتا. کس بات سے ٹائم نہیں ملتا؟ رزق حاصل کرنے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ بنی آدم کی کمر سیدھی رکھنے کے لیے چند لقمے کافی ہیں. اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ اتنی محنت، ایک منیملسٹک اپروچ رکھنی تھی مسلمانوں نے دنیا کے ساتھ، منیملسٹک اپروچ. اور ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم اپنی اس دنیا کو جنت بنانے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں، جو کہ کبھی نہیں بنے گی. یہ دنیا جنت کبھی نہیں بنے گی. اس دنیا میں ہم سیٹل ہونے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اس دنیا میں ہم سیٹل ہونے نہیں آئے تھے. آپ ہسٹری پڑھ لیں، آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کیا دنیا کبھی بھی سٹیبل ہوئی ہے؟ یہ موسموں کی طرح چینج ہوتی ہے، یہ دن رات کی طرح بدلتی ہے. کبھی روشنی ہے تو کبھی اندھیرا ہے، پھر کبھی روشنی ہے تو پھر کبھی اندھیرا ہے، کبھی اوپر ہے کبھی نیچے ہے. اس طرح سے زندگی کبھی سٹیبل نہیں ہوتی، اور انسان جو ہے وہ ساری زندگی سٹیبلٹی اور عجیب و غریب ان چیزوں کے پیچھے دوڑتا ہے کہ جو دنیا کے اندر پرومس ہی نہیں کی گئی. ہیپیلی ایور آفٹر دنیا میں پرومس نہیں ہوا. ہیپیلی ایور آفٹر از اے پیراڈائز کانسیپٹ. یہ جنت کا کانسیپٹ ہے، اور ہمیں ڈزنی نے بیچ دیا یا بالی ووڈ ہالی ووڈ کی موویز نے بیچ دیا، تو ہم نے خرید لیا، کیونکہ ہم نعوذ باللہ اللہ سے زیادہ ان لوگوں کی باتیں مانتے ہیں. تو ہم نے اس کو خرید لیا، اور پھر جب وہ ہمیں نہیں ملا دنیا میں تو ہم کمپیریزنز کرتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں ظاہری طور پہ لگتا ہے کہ جو ایکٹرز ایکٹریسز ہیں ان کی لائف تو ہیپیلی ایور آفٹر ہے، تو ہمیں تو وہ لائف نہیں ملی. تو اس بیوقوفی میں ہم اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو تھاما نہیں، ہم نے اللہ تعالیٰ کو ٹرسٹ نہیں کیا، ہم نے اللہ تعالیٰ پہ توکل نہیں کیا. ہم نے دنیا کے فضول ترین انسانوں کو، کم عقل لوگوں کو عقل مند سمجھ کے ان کے کانسیپٹس اپنے دماغ کے اوپر طاری کر لیے، اپنے دل کے اوپر طاری کر لیے، اور وہ بوجھ اٹھا لیا اپنے اوپر جو کہ اللہ نے ہم پہ ڈالا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کانسیپٹ دیا، اللہ تعالیٰ نے منیملسٹک اپروچ ہمیں بتائی کہ دنیا میں اس طرح سے آپ رہو. سب سے بڑی جو
یعنی امیر ہونے کا جو سب سے بڑا جو طریقہ ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کنٹینٹ ہو جائیں کم چیزوں کے ساتھ، کم چیزوں کے ساتھ کنٹینٹ ہو جائیں، کم پہ راضی ہو جائیں، منیمم چیزوں پہ دنیا میں آپ راضی ہو جائیں۔ عیش عشرت فراوانی ایکسیس لگژری ایکسٹریم اللہ تعالیٰ نے جنت میں دینی ہے۔ وہاں کے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جنت کے یعنی مسندیں اور لباس اور کارپیٹس اور کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، اور یاقوت اور مرجان اور روبیز اور ہیرے جواہرات کی تو یعنی اینٹیں ہوں گی جو گھروں کی وہ تک پریشس سٹونز کی بنی ہوں گی۔ تو وہ تو انڈلجنس ان لگژری ہے، انڈلج ڈیپلی انڈلج کرنا ہے ہم نے لگژری میں انشاءاللہ جنت میں جا کے، لیکن ہم نے دنیا میں منیملسٹک اپروچ رکھنی تھی۔ تو یہ چیز ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار سکھائی ہے۔ اپنی ان کی سیرہ پڑھیں، اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کتنی منیملسٹک اپروچ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جو ذات تھی، ان کی جو حیات طیبہ ہے بالکل منیملسٹک اپروچ کے ساتھ گزری ہے۔ تو ہم نے اپنے آپ کو خود تنگ کیا ہوا ہے، ہم نے اتنی ساری ہم چیزیں خریدتے ہیں، پھر ان کو ہم مینٹین کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرتے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو تنگ کر دیتے ہیں، اور اس کے پیچھے ہم ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں، اور پھر ہم بلیم اللہ تعالیٰ کو کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اگر آپ اپنی لائف میں سے اس وقت جتنی چیزیں آپ کے پاس ہیں ان میں سے اگر آپ 80% چیزیں نکال دیں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ ایک تو آپ ان کے بغیر سروائیو کر سکتے ہیں، اور ان کے بغیر آپ خوش رہ سکتے ہیں، اور خوشی اور سکون بیسیکلی از اے اسٹیٹ آف مائنڈ۔ اور آپ نے اپنے آپ کو لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے کے چکر میں ستیہ ناش کر دیا، تباہ و برباد کر دیا انسان نے اپنے آپ کو صرف اس چکر میں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ آپ کو صرف یہ فکر کرنی تھی کہ اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے، آپ نے صرف یہ فکر کرنی تھی کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو کیا شکل دکھانی ہے جا کے قیامت کے دن، آپ نے اور کوئی فکر کرنی ہی نہیں تھی۔ باقی ساری فکریں آپ نے اننیسیسریلی پالی ہوئی ہیں۔ رزق بھی آپ کو ABC بھی نہیں اگر آئے گا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو رزق دے دینا تھا، کیونکہ اللہ نے آپ کو اس وقت بھی رزق دیا ہے جب آپ ایک چھوٹے سے بچے تھے جس کو کچھ معلوم نہیں ہوتا، جو ایک ڈائپر کے اندر اپنی یعنی بوٹی کے اندر لت پت ہو کے بیڈ کے اوپر ایک بیٹھا ہوتا ہے تو اور مسکرا رہا ہوتا ہے، اور اس کے ماں باپ اس کا نیپی چینج کر رہے ہوتے ہیں۔ مطلب اس بچے کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی انتظام کیا ہوتا ہے کہ اس کو رزق دینے کے لیے کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا ہوتا ہے۔ تو اپنے رزق کے پیچھے اپنے آپ کو اتنا زیادہ پریشان کر دیا ہے انسان نے، جبکہ جانوروں کو بھی رزق ملتا ہے، پرندوں کو بھی رزق ملتا ہے، مچھلیوں کو بھی رزق ملتا ہے، کیڑے مکوڑوں کو بھی رزق ملتا ہے، اور انسان خود رزق بن جاتا ہے کیڑے مکوڑوں کا۔ تو کون سی ایسی یونیورسٹی میں وہ کیڑے جاتے ہیں جو انسان کو کھاتے ہیں؟ کون سی ایسی PhD کی ڈگری حاصل کرتے ہیں؟ ہم نے کیوں اپنے آپ کو اللہ کی کتاب سے دور کر کے اور دنیا کی کتابوں میں غرق کر دیا ہے کہ ہم کسی طرح سے ہمیں رزق مل جائے؟ حالانکہ رزق ملنا تھا جب ہم نے قرآن کو عزت دینی تھی، جب ہم نے قرآن کو پڑھنا تھا۔ دنیا کے عظیم ترین انسان اور کائنات کے عظیم ترین انسان نے قرآن پڑھا، قرآن کا حق ادا کیا، اور ہم نے وہی کتاب چھوڑ دی۔ ہم دعوے کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان دے سکتے ہیں، ہم دعوے کرتے ہیں، ہم رشک کرتے ہیں ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، لیکن ہم ایسے ویسے کرنی نہیں بن سکتے کہ ہم قرآن پڑھیں، قرآن کا حق ادا کریں۔ ہمارے پاس بھی موقع ہے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے چانس دیا ہوا ہے کہ ہم اپنی محبت کا اظہار کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ہم قرآن ہی نہیں پڑھتے۔ قرآن کی اصل بے حرمتی قرآن کو نہ پڑھنا ہے، قرآن کو نہ پڑھنا، عربی نہ سیکھنا، اللہ کے کلام کو نہ سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ ہے حقیقی قرآن کی بے ادبی، حقیقی بے ادبی قرآن کی۔ دنیا جہان کی کتابیں پڑھ لینا، انجینئرنگ پڑھ لینا، میڈیسن کی کتابیں پڑھ لینا، شاعروں کی کتابیں پڑھ لینا، کالم نگاروں کی کالم پڑھ لینا، اخبار پڑھ لینا۔ ایسے ایسے لوگ ہیں جو پورا پورا اخبار پڑھتے ہیں روزانہ، لیکن قرآن نہیں پڑھتے۔
اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں۔ تو خدا کا واسطہ اپنے کانسیپٹس ٹھیک کریں اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن تو سب کو پتہ لگ جائے گا کہ وہ کیا غلطیاں کر رہے تھے، اور دل میں جھانک کے دیکھیں تو اپنی اپنی غلطیاں ہم سب کو معلوم ہوتی ہیں۔ ہم بس ان پر بضد ہوتے ہیں اور ہم کوشش نہیں کر رہے ہوتے چینج ہونے کی۔ ہمیں اپنی عادتوں سے بڑا پیار ہوتا ہے کہ ہم چینج کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے اپنے آپ کو۔ تو اپنے آپ کو چینج کرنا ہی سب سے بڑا جہاد ہے، اپنے نفس کو چینج کرنا، اپنی ذات کو چینج کرنا، اس کو اللہ تعالیٰ کے مطابق کرنا، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق کرنا، یہی سب سے بڑا جہاد ہے، یہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ سب سے پہلے چینج اپنے آپ سے سٹارٹ کریں۔ کہتے ہیں نا چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، اٹ بیکمز یو آر دا ہوم۔ اپنے آپ سے سٹارٹ کریں، اپنے آپ کو چینج کریں، لیکن اس گڈنس کے معیار پہ نہیں جو دنیا نے دیا ہوا ہے، اس گڈنس کے معیار پہ جو اللہ تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے۔ اگر کائنات کا سب سے عظیم ترین انسان ساری زندگی صرف قرآن پڑھ کے گیا ہے تو اللہ کی قسم قرآن کافی ہے اس کے لیے جو اس بات کو سمجھے۔ جنت کی کنجی، جنت کی چابی، اور اس کو چھوڑ کے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ جنت میں چلا جائے گا تو اس سے بڑا احمق کوئی نہیں آج کل کے دور میں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وهو على كل شيء قدیر۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وهو على كل شيء قدیر۔